ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ دل کی سختی کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات و شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنجاب پاکستان کے ایک دیہاتی علاقے میں بے رحم باپ نے ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم کے گھر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ظالم باپ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی بدصورت تھی، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، جس پر اس نے ڈاکٹر سے بچی کو زہریلا انجیکشن لگانے کو کہا۔ ڈاکٹر کے انکار پر اس نے بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کس طرح اس سخت دل بے رحم باپ نے اپنی بچی کو قتل کر ڈالا، حالانکہ اس میں بچی یا اس کی ماں کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ پاک کی مشیت ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے، جسے چاہے بیٹی سے نوازے۔ یاد رکھیے، بیٹی کا قتل ہو یا بیٹے کا یا کسی کا بھی، دین اسلام میں قتل ناحق حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ پاک سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ دل کی سختی کیا ہے؟ قتل ناحق اور نہ جانے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ دل کی سختی بھی ہے۔ دل کی سختی کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 370 پر ہے، دل کی سختی کا مطلب ہوتا ہے کہ موت و آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل ایسا سخت ہو جائے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو جائے، گناہ کرنے پر کوئی شرمندگی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ یاد رکھیے، دل کی سختی کا مرض کوئی معمولی بیماری نہیں بلکہ اس قدر تباہ کن ہے کہ قرآن پاک میں بھی باقاعدہ سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ میں جن سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا ہے، جس کے حواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، اس کے سامنے دلائل ظاہر ہیں اور عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کی سختی بہت بڑی بیماری اور تباہ کن آفت ہے۔ گناہوں کے امراض میں مبتلا کرنے میں اس بیماری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی تباہ کاریوں کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، کیونکہ دل کی سختی گناہوں میں اضافہ کرتی ہے، دل کی سختی دین سے دور کرتی ہے، دل کی سختی عبادت و تلاوت
اور ذکر اللہ کی حلاوت مٹاتی ہے۔ دل کی سختی اللہ پاک کی رحمت سے دور کرتی ہے۔ دل کی سختی بدبختی کی علامت ہے۔ الغرض یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے مزید ظاہری اور باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ آئیے اس بارے میں مزید 2 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ پاک کی رحمت سے بہت دور رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں بدبختی سے ہیں۔ نمبر 1، آنسوؤں کا نہ بہنا۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3، لمبی امیدیں رکھنا۔ نمبر 4، دنیا کی حرص میں مبتلا ہونا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی رحمت سے دوری اور ہمیشہ کی بدبختی کا ایک سبب دل کی سختی بھی ہے۔ آج کل اکثر لوگ پریشانیوں، مصیبتوں، مالی بدحالیوں اور کاروباری رکاوٹوں کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ ان تمام مصائب کا سبب ہمارے دل کی سختی اور اس کے سبب ہونے والی اللہ پاک کی رحمت سے دوری تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سختی میں پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہوں اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو؟ یقیناً ہر بیماری کی کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے بیماری کی تشخیص یعنی اس بیماری کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل کی سختی کی بھی چند علامات ہیں۔ آئیے ان میں سے چند علامتیں سنتے ہیں۔ نمبر 1، عبادات سے کوتاہی کرنا۔ سخت دل ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان نیک اعمال سے جی چراتا ہے۔ اگر کبھی مسجد میں جانے کی توفیق مل بھی جائے تو خشوع و خضوع کے بغیر جلدی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ گویا پنجرے میں قید پرندہ جو جلد آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی طرح دیگر فرائض و واجبات بھی بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ دل کی سختی کی علامت بہت بری ہے کیونکہ قرآن پاک میں منافقین کی یہی علامت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے اسیاں میں بدمست ہم یا الہی، بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں اس آفت یعنی دل کی سختی سے نجات عطا فرمائے اور اپنی عبادت و تلاوت میں خشوع و خضوع اور اخلاص و استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، نصیحت اثر نہ کرنا۔ اسی طرح دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وعظ و نصیحت اور آخرت کی یاد دلانے والے امور یا اچانک موت کے واقعات پڑھ یا سن کر کسی کے دل میں فکر آخرت یا نیکیوں کی طرف رغبت پیدا نہ ہو تو یہ بھی سخت دلی کی علامت ہے۔ نمبر 3، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا۔ دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ رہنے والی آخرت پر اس دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کو پانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر گناہوں کی تاریک وادی میں گم ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نمبر 4، ایمان کا کمزور ہو جانا۔ دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بندے کے سامنے حدود اللہ کو توڑا جائے اور بے شرمی و بے حیائی کے ذریعے گناہوں کا بازار گرم کیا جائے تب بھی اس کی غیرت ایمانی بیدار نہ ہو اور وہ اس برائی کو نہ روکے یا روک نہیں سکتا تو دل میں برا بھی نہ جانے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان علامتوں اور نشانیوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دل کی سختی کس قدر خطرناک مرض ہے۔ دل کی سختی ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو اللہ پاک کی راہ سے ہٹا کر نفس و شیطان کا پیروکار بنا دیتی ہے۔ دل کی سختی سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ ان وجوہات اور اسباب پر غور کرے جو دل کی سختی کا سبب بنتے ہیں اور پھر انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی کرے۔ آئیے ان میں سے چند اسباب سنتے ہیں۔ دنیا کی محبت۔ نمبر 1، دل کی سختی کی ایک وجہ دنیا کی محبت ہے، کیونکہ جب دنیا کی محبت انسان کے دل پر چھا جاتی ہے تو دل اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے اور پھر ذکر اللہ اور عبادت میں دل نہیں لگتا اور انسان دنیا کے کھیل تماشوں اور اس کی فانی رونقوں میں دل کا چین و سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے فضول اور گناہوں برے کاموں میں دنیا برباد کرتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، دل کی سختی کا ایک سبب فضول گوئی بھی ہے کہ زیادہ بولنا
یا بے سوچے سمجھے بولنا زبان کی دیگر آفات کے ساتھ ساتھ دل کی سختی کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ دلی احساسات کو ظاہر کرنے کا آلہ زبان ہی ہے۔ یوں زبان دل کی ترجمان ٹھہری، جب بھی زبان چلے گی دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فالتو اور بیکار باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے دل و دماغ اللہ پاک کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے، اپنی آخرت سنوارنے، موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں سوچنے کی طرف کم متوجہ ہوں گے۔ یوں دل خود بخود سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں دل کی سختی کا ایک سبب فضول گوئی کو قرار دیا گیا ہے، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اے لوگو، ذکر اللہ کے سوا کلام کی کثرت مت کیا کرو، کیونکہ کثرت سے باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ نمبر 3، دل کی سختی کی ایک وجہ کثرت سے ہنسنا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے۔ اور زیادہ ہنسنے کا نقصان بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہنسی چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 4، دل کی سختی کی چوتھی وجہ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونا ہے، کیونکہ کسی بھی دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بلندی، نمبر 2، کشادگی، نمبر 3، پستی، نمبر 4، سختی۔ تو اب دل کی بلندی ذکر اللہ میں ہے، اس کی کشادگی رضائے الہی پا لینے میں ہے، اس کی پستی غیر اللہ میں مشغول ہونے میں، اور اس کی سختی یاد الہی سے غافل ہو جانے میں ہے۔ نمبر 5، دل کی سختی کا ایک سبب پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے۔ جی ہاں، پیٹ بھر کر کھانے سے جہاں عبادت میں سستی اور صحت خراب ہوتی ہے، وہیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ عادتیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں ان میں سے ایک کثرت طعام یعنی زیادہ کھانا بھی ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیادہ کھانا دل کی سختی کا باعث ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دل کی سختی کا ایک سبب دنیا سے محبت ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مطابق دنیا سے محبت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ دل کی سختی کا دوسرا سبب ہم نے سنا کہ فضول باتیں کرنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ افسوس، ہماری اکثریت ہر وقت فضول گوئی حتیٰ کہ فحش گوئی سے بھی باز نہیں آتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، فحش گوئی سخت دلی سے ہے، اور سخت دلی آگ میں ہے۔ دل کی سختی کا ایک سبب زیادہ ہنسنا بھی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دبدبہ اور رعب چلا جاتا ہے، اور جو آدمی کثرت سے مزاح کرتا ہے وہ دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے غفلت اور گناہوں کی کثرت کے علاوہ پیٹ بھر کے کھانا بھی دل کی سختی کا سبب ہے۔ حالانکہ کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو تو کھانا کھایا جائے، ورنہ بغیر بھوک کھانا کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی بلکہ صحت خراب اور دل بھی سخت ہو جائے گا۔ الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں، غم مصطفیٰ میں بس آنسو بہاؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی سختی کے نقصانات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان ہمیشہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے فوائد نظر آتے ہیں، جبکہ وہ اشیاء جو نقصان کا باعث ہوں، ہر سمجھدار شخص ایسی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل کی سختی میں بھی یقیناً کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ جب بندے کا دل سخت ہو جائے تو اسے کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ دل کی سختی کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اسے وحشت قبر، خوف قیامت، حساب آخرت اور عذاب جہنم کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہر طرح کی نصیحت سے بے پرواہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا انسان بے باک اور منہ پھٹ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا انسان اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے، اس میں حیا نہیں۔ سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں۔ ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے،
ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نقصان، دل کی سختی کا نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت اور نیک اعمال سے بھی محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ پاک کی عبادت ہے اور نیک اعمال کی طرف رغبت رکھنا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ غور کیجئے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ پاک کی عبادت اور نیک اعمال کی کثرت کرنا ہے، مگر دل کی سختی ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے مقصد حیات کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ تیسرا نقصان، دل کی سختی کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی نحوست سے پچھلے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ نمبر 2، دل کی سختی۔ نمبر 3، دنیا کی محبت۔ نمبر 4، حیا کی کمی۔ نمبر 5، لمبی لمبی امیدیں۔ نمبر 6، حد سے زیادہ ظلم۔ چوتھا نقصان، دل کی سختی کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ پاک کی ناراضی اور اس کی طرف سے لعنت یعنی اس کی رحمت سے دوری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، میری امت کے رحم دل لوگوں سے بھلائی طلب کرو، ان کے قریب رہا کرو، اور سنگ دل یعنی سخت دل لوگوں سے بھلائی نہ مانگو کیونکہ ان پر لعنت اترتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے دل کی سختی کے متعلق بیان سنا۔ یقیناً دل کی سختی اللہ پاک کی طرف سے گویا سزا ہے کہ جس کے سبب انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کر جاتا ہے، حتیٰ کہ کفر تک جا پہنچتا ہے۔ دل کی سختی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، دل کی سختی اللہ پاک کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، دل کی سختی بدبختی کی علامت ہے، دل کی سختی عبادت سے دور کر دیتی ہے، دل کی سختی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، دل کی سختی گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے، دل کی سختی پچھلے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ دل کی سختی کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ انسان کے دل پر نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ پاک ہمیں دل کو سخت کرنے والے اسباب پر غور کرتے ہوئے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتے